السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یعنی ایسی ہماری بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، تو اکثر ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی روحانی علاج دیں تاکہ ہم یعنی اذکار، دعائیں، قرآن کی آیات وغیرہ پڑھیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو کر بیٹے کی نعمت سے مالا مال کریں۔ تو آج آپ کے سامنے میں روحانی علاج لایا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس بہن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کے حصول کے لیے وہ وظائف کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے تہجد کے وقت وہ ایک پانی جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لے، 5-6 kg کی جو ہے نا ایک بوتل جس میں پانی ڈال کر، ڈھکن بھی ہو، اس کو پانی ڈال کر رکھیں، اور تہجد کے وقت اٹھ کر سب سے پہلے مسواک کریں، ٹھیک ہے۔ برش اور مسواک جو بھی میسر ہو، کیونکہ برش اور مسواک کرنے سے جب دانت صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں، وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں جس کو کوئی ضرورت ہے مجھ سے مانگیں۔ تو پھر آپ وضو کریں گے، اللہ پہلے آسمان پر آئے ہوئے، آپ وضو کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے سامنے پانی رکھ کر تو آپ مسلح پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ پھر درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو مناسب، طاق رکھنا ذرا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ سورہ مریم جو ہے نا، اس کی پہلی جو ہے نا 5 آیات، سورہ مریم قرآن مجید میں ہے، سورہ مریم اس کی پہلی 5 آیات یہ پڑھنی ہے آپ نے، تقریباً یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، من لدنک ولیہ تک۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ نوح ہے، قرآن مجید کا 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور آیت نمبر 12 اور 13، یہ 4 آیات ہیں، یہ بھی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تقدیر ہوتی ہے اس کو دعا بدل دیتی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو اصل اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے، قرب وظائف سے، قرآنی آیات سے اللہ کا قرب، اللہ کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا عطا فرما، یہ دعا کریں۔ آخر میں 3 مرتبہ جو ہے نا پھر یہ 3 مرتبہ جو ہے نا یہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب بھی کوئی آیات پڑھیں 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ پانی کو بھی پھونک مار دیں، اور جو ہے نا اپنے آپ کو بھی پھونک مار دیں۔ اور پھر یہ جو پانی ہے نا آپ صبح اور شام جو ہے نا یہ آپ نے تقریباً جو ہے نا آدھا کپ آپ نے پی لینا ہے، اور تھوڑا سا ہاتھ پر مال کرنا، اپنے جسم پر مال لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ وظیفہ جتنا میں نے بتایا ہے نا، تو صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد روزانہ کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی اچھا ہے، قرآن کی آیات ہیں، تو اس میں درود شریف ہے، اور جو آپ نے دعا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جو ہے ایک بہترین یہ وظیفہ ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ یہ ایک دفعہ آپ رات کو کر کے پانی دم کر کے رکھ لیں گی نا، تو اس کو آپ 7 دن یا جتنے دن وہ پیتے رہیں روزانہ صبح شام، اس میں آپ کے وظیفے کی ہمیشگی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب پانی ختم ہو جائے پھر دوبارہ اور کر لیں، اور اسی طرح صبح شام یہ وظیفہ، صبح کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، ساتھ آپ چائے آدھا گلاس پانی رکھ لیں، تو آپ یہ مکمل وظیفہ کر کے اپنے آپ کو بھی پھونک مارتے جائیں اور پانی کو بھی اور پی لیں۔ اسی طرح رات کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ یہی جو ہے نا الحمدللہ یہ پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے نا اللہ کی مہربانی سے اپنے آپ کو پھونک مار لیں۔ اب دیکھیں کچھ علاج ہوتا ہے نا، اس کو جب آدمی پابندی کے ساتھ کرتا ہے نا، پھر آدمی کو ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ علاج، یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے 1 مرتبہ تہجد کے وقت پانی دم کر کے رکھیں گے، وہ پیتے رہیں گے، یہ علاج آپ کا مسلسل جاری ہے، روحانی علاج اور وظیفہ۔ اور اس کے بعد جو وظیفہ یومیہ ہے آپ صبح اور شام کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کبھی عورتیں ہوتی ہیں طبیعت خراب ہو گئی، وظیفہ نہیں کر سکے، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، طبیعت، تو اگر نہیں بھی ہوا تو چلو جو پانی پڑا ہوا ہے وہ تو روزانہ بلا ناگا پیتی رہیں گی نا۔ اور اسی طرح کبھی سفر پر جانا ہوتا ہے، یا کبھی گھر میں کوئی مہمان ہوتے ہیں، عورتوں نے کھانا پکانا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلا تو وہ ٹائم نکل گیا، وظیفہ ختم ہو گیا، وظیفہ نہیں، کوئی بات نہیں، باقی وظیفے کا ٹائم صبح شام آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔
एक बहन ने सवाल किया है कि अगर मसलन सुबह मैं वजीफ़ा कर लेती हूँ फजर की नमाज के बाद, और रात को जो मैं वजीफ़ा करती हूँ टाइम नहीं होता, फिर मैं खाना पकाती हूँ, इधर मैं चलते फिरते भी कर सकती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलते फिरते बैठे हुए लेटे हुए जिस तरह भी चाहें ये वजीफ़ा करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सुनने वाला है और अल्लाह ताला इंसान को नवाजने वाला है। मेरी दुआ है ऐसी बहनें जिनके भाई नहीं हैं और ऐसी बहनें जिनका बेटा नहीं है, अल्लाह सबको औलाद नरीना से अता फरमाए। तो अगर आपको ये हमारा यानी प्रोग्राम पसंद आए तो आप अपनी बहनों को ये शेयर करें, ये लाइक और शेयर करें, बेल आइकन पर भी दबाएं, ताकि जो ना हमारी वो बहनें जिनकी औलाद नहीं उन तक ये वजीफ़ा भी पहुंच जाए। सब अल्लाह से असल मकसद अल्लाह से दुआ करनी है, और मेरी दुआ है अल्लाह सबको, सबकी झोलियों को अल्लाह भर दे, सबको अल्लाह औलाद से माल से नवाजे। जो बहनें तरसती हैं अल्लाह उनको भाई अता फरमा, और जिनके भाई हैं वो अपनी बहनों से मोहब्बत और प्यार करें। अल्लाह ताला हमारे घरों में इत्तेफाक इत्तेहाद की नेमत से माला माल करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।